پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ اور فرشتوں کے سوا کسی کو خبر نہ ہو تو اس کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے کی، 2 ظہر کے فرضوں کے بعد کی، 2 مغرب کے فرضوں کے بعد کی اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد 12 رکعت سنت مؤکدہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی پہلی 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہے جیسے تہجد کی 4 رکعتیں، اور فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کی نماز ہے، نیک لوگوں کی نماز ہے، اور تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پہ بڑے جوش میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آواز لگا رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے سو رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی اور ہم سو رہے۔ کیسے ہم بندے ہیں، کیسے غلام ہیں کہ آقا تو بلا رہا اور ہم سو رہے ہیں۔ ہاں جی، ایک ایسے ہی ایک آدمی ایک دن اپنی باندی کو خرید کے لایا، ایک آدمی غلام کو خرید کے گھر میں لایا۔ اس سے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو آپ کھلائیں۔ اس نے کہا کیا پہنو گے؟ اس نے کہا جو آپ پلائیں۔ اس نے کہا کہاں رہو گے؟ اس نے کہا جہاں آپ رکھیں۔ مالک نے کہا تم نے مجھے میرے رب کی پہچان کرا دی کہ مجھے اپنے مالک کے ساتھ میرا بھی ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 3 شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، اور اس دن قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا بڑا خوش قسمت آدمی ہوگا، بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1 وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے، لوگ اس سے راضی رہیں۔ نمبر 2 رجل یدعو الناس الی الصلوات الخمس لابتغاء وجہ اللہ، وہ شخص جو لوگوں کو 5 نمازوں کے لیے بلاتا ہو ایک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہم بھی بن سکتے ہیں کیا؟ کتنا آسان کام ہے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ میرے بھائیوں کوئی مشکل کام نہیں، اس سعادت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، عالم نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، ارے بھائی نماز پڑھو۔ نمبر 3 وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے، اپنے متحدوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو کتنا معاف کیا کروں، روزانہ کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ آپ نے فرمایا وہ 70 مرتبہ بھی قصور کریں تم ان کو معاف کیا کرو، 70 مرتبہ بھی وہ غلطی کریں ان کو معاف کیا کرو، 70 مرتبہ۔ ہم تو معاف کرتے ہی نہیں ہیں، بیٹے کو معاف نہیں کرتے، بیوی کو معاف نہیں کرتے، بھائی کو معاف نہیں کرتے۔ ارے میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ جو شخص معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ لوگوں کی 4 قسمیں حدیث پاک میں آتا ہے غصے کے لحاظ سے، لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا ہے، درمیانہ سا ہے، جلدی غصہ آتا ہے ویسے بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے، لیکن راضی کرو تو جلدی چلا جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے، یہ سب سے بدتر ہے، سب سے بدتر، غصہ جلدی آ جاتا ہے، وہ راضی کرتے رہو وہ راضی ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تیسرا وہ شخص جس کو غصہ دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے، یہ بھی گزارے کے لائق ہے کہ آتا دیر سے ہے لیکن جاتا بڑی دیر سے ہے، وہ معافی مانگتے رہو معافی نہیں۔ چوتھا وہ آدمی جس کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا سب سے افضل ترین انسان کہ غصہ دیر سے آتا ہے لیکن تھوڑا سا راضی کرو فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بچوں کی طرح ہو جاؤ، بچہ کیا ہوتا ہے، ادھر لڑائی کی ادھر ویسے کے ویسے ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں
کسی کے بارے میں ذرے کے برابر بھی حسد اور کینہ اور بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں